اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ 95% طبقہ امت کا نماز نہیں پڑھتا۔ جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر اور مرض الوفات میں بھی جب آپ پردہ ہٹا کر اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں تو الصلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم، 3 مرتبہ اپنی امت کو نماز کی اہمیت کا جی ہاں۔ نماز کی اہمیت پر توجہ دلاتے ہیں۔ اور جی ہاں۔ مرض الوفات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ 2 صحابہ کے سہارے سے حضور مسجد تشریف لے جاتے ہیں، اور اس جی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور جی حضرات صحابہ کا بھی معمول یہی تھا، اور حضور کی زندگی میں نماز ایسی رچ اور بس گئی تھی کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی اہمیت والا معاملہ پیش آتا، حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ بے بلکہ شک۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر آندھی بھی تیز چل جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور فرض نمازوں کا حال تو یہ تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مواظبت کی تھی، اور آپ نے اپنے صحابہ کا ایسا مزاج بنا دیا تھا کہ مدینے کے معاشرے میں کوئی ایسا منافق شخص بھی ہوتا تھا، اور اگر وہ 2 لوگوں کے سہارے سے بھی مسجد جا سکے تو وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ یہ اتنی زیادہ اہمیت دلائی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ پوری پوری رات آپ نے نمازوں میں گزاری ہیں۔ حضرت سیدنا عمر کے سلسلے میں تو بے شمار روایات ہیں کہ آپ نے نماز کو ایسا اور اتنا زیادہ اپنا سے تعلق بنا لیا تھا کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس نماز کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نہ ہوں اور آپ پر گریہ تاری نہ ہوتا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ روزہ کم رکھ پاتے تھے، چونکہ آپ جسمانی طور پہ کمزور تھے، تو جی اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نمازیں خوب پڑھا کرتے تھے۔ تو جی دوسرے تابعین فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن مسعود سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے زیادہ رغبت نماز سے۔ اور حضرت عثمان ذو النورین کا حال یہ تھا کہ ایک مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بعض دفعہ 1 اور 2 رکعتوں میں نماز کے اندر پورا پورا قرآن کریم مکمل فرما لیتے تھے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کا تو کیا کہنا کہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ سوچیں اتنی سبحان اہمیت اللہ۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کے درمیان نماز کی تھی۔ اس انشاءاللہ طریقے سے مولانا بہت خوبصورت ہمیں بھی انداز میں بھی چاہیے آپ کہ نے وضاحت یہ فرمائی۔ جس طریقے سے حضرات صحابہ نے اور اللہ کے رسول نے نماز کی پابندی کی ہے، ہمیں بھی دن و رات کی 5 فرض نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com